السلام علیکم، میں ہوں احتشام پرویز رانجھا اور ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں SB1 نیوز چینل کے ساتھ، اور ہمارے پروگرام کا نام بہار رمضان، آپ کے مسائل اور ان کا حل۔ SB1 نیوز چینل ایک ملکی سطح کا فیس بک چینل ہے کہ جس کا بنیادی مقصد لوگوں کے مسائل کا حل ہے۔ ہم نے رمضان میں لائیو پروگرام کا اہتمام کیا ہے تاکہ لوگ گھر میں بیٹھ کر اپنے مسائل ہمارے ساتھ شیئر کر سکیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مشہور و معروف مذہبی اسکالر مفتی عبید الرحمن خالدی صاحب۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف اور پوچھتے ہیں مفتی صاحب سے رمضان کی برکات کے بارے میں۔ جی مفتی صاحب۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے چینل پہ مجھے مدعو کیا ہے، اور چینل انتظامیہ ایک مبارکباد کی مستحق ہے کہ انہوں نے اتنے خوبصورت پروگرام کو لوگوں کے لیے ترتیب دیا ہے۔ اس پروگرام سے انشاءاللہ بہت سے لوگوں کو فائدہ ہوگا، اور اپنے گھر بیٹھے ہوئے جو سوالات ان کے ذہن میں آ رہے ہیں تو پورا مہینہ ان کے ساتھ ہم اس بات میں ان کے سوالات کے جوابات دیتے رہیں گے، اس پروگرام میں ان کے ساتھ رہیں گے۔ اصل میں شام رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، یہ مہینہ بہت زیادہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ مسلمانوں کا بچہ بچہ اس بات سے آگاہ ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے کے لیے شعبان سے ہی تیاری شروع فرما دیتے تھے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ شعبان کے مہینے سے ہی جب آپ شعبان کا چاند دیکھتے تھے تو آپ تہبند کو کس لیا کرتے تھے۔ اس کا معنی یعنی جیسے ہم اردو میں ایک محاورہ استعمال کرتے ہیں کمر کس لینا، تو یعنی کسی کام کے لیے تیار ہو جانا۔ تو شعبان کا چاند دیکھ کے اللہ کے نبی رمضان کے لیے تیار ہو جاتے تھے، اس کی تیاری شروع کر دیتے تھے۔ آپ اس سے یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا اہمیت والا مہینہ تھا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک، اور آپ کے نزدیک اس کے لیے کتنی تیاری کی ضرورت تھی۔ اب تو ہماری زندگی میں ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ مہینہ آ گیا ہے۔ کئی لوگ تھے جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے، رمضان میں تھے۔ ہر گھر میں جب دسترخوان لگے گا تو کئی گھروں میں دسترخوان پہ افطاری کے لیے وہ جگہیں دیکھ کے ان کو اپنے وہ پیارے یاد آئیں گے کہ جو پچھلے سال ان کے ساتھ دسترخوان پہ موجود تھے اور وہ افطاری کر رہے تھے، لیکن آج وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ان بابرکت گھڑیوں کی اہمیت کو سمجھ کر، اور ہمیں اس بابرکت گھڑیوں کی اہمیت کو سمجھ کر اس کو قیمتی بنانا چاہیے، ان اوقات کو، کہ ہم ان اوقات کو قیمتی بنائیں اپنے لیے۔ اس کا ایک ایک لمحہ اس طرح گزاریں کہ ہم رمضان کی برکات کو سمیٹیں، اللہ کی رحمتوں کو سمیٹیں، اور رمضان گزرے تو جس مقصد کے لیے رمضان آیا تھا وہ مقصد پورا ہو جائے۔ رمضان آیا ہے مغفرت کے لیے، رحمتوں کے لیے، اور رمضان المبارک آیا ہے اس مقصد کے لیے کہ ہم جہنم سے آزاد ہو جائیں، جہنم سے آزادی کے لیے۔ تو رمضان اس طرح ایک مسلمان کا گزرنا چاہیے کہ جب رمضان گزرے تو اللہ کے لیے آخری رات، جسے ہم چاند رات کہتے ہیں، اور حدیث میں اس کو لیلۃ الجائزہ کہا گیا ہے، لیلۃ الجائزہ میں ہمارے لیے یہ اعلان ہو جائے کہ اللہ فرمائے کہ فلاں بندے کو میں نے معاف کر دیا ہے اور اسے میں نے جہنم سے آزاد فرما دیا ہے۔ تو اس سلسلے میں پھر ہمیں رمضان کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ اس بارے میں سب سے زیادہ جو ہمیں رہنمائی ملے گی وہ ہے اللہ کی کتاب، اور اس کے بعد رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مقدسہ، اور پھر اکابرین امت کے اسلاف، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اور دیگر اللہ والے اولیاء اللہ
جن لوگوں نے اپنی زندگیوں میں رمضان کو ان لوگوں نے کس طرح گزارا ہے، ہم نے اس بات کو دیکھنا ہے کہ انہوں نے رمضان کو کیسے گزارا ہے، تاکہ ہم بھی ان کی طرح رمضان جو ہے اس کو گزار سکیں۔ جیسے میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے تیاری شروع فرماتے تھے، تو ہمیں بھی چلیں اب شعبان تو گزر گیا، آج رمضان کا پہلا دن ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اس سلسلے میں تیاری شروع کر دیں، آج سے ہی اس کا پورا اہتمام کریں۔ آج پہلا روزہ ہے، پہلی افطاری ہے، اور الحمدللہ مسجدیں بھر گئی ہیں، مسلمان اس چیز سے آگاہ ہیں، مسجدیں بھر گئی ہیں، تراویح میں لوگوں نے مسجدوں کو بھر دیا، اور ایس او پیز کا خیال کرتے ہوئے تراویح کی نماز ادا کی گئی نماز فجر میں، اور پھر اس کے بعد آپ کو چلتے پھرتے، رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ آپ کو چلتے پھرتے سڑکوں پہ، ہر جگہ پہ، لوگوں کے چہروں پہ، لوگوں کے لباس میں، ہر چیز میں آپ کو ایک تبدیلی نظر آئے گی، اور یہ وہ تبدیلی ہے کہ جو رمضان کی آمد کے ساتھ ہی اللہ کے عرش کے نیچے سے جو رحمت کی ہوا چلتی ہے، یہ اس کی تبدیلی ہے۔ بڑے بڑے شیاطین کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور نیکی کرنے والوں کو جنت کے دروازے کھول کے آواز دی جاتی ہے، جنت کو سجایا جاتا ہے پورا سال آنے والے رمضان کے لیے۔ پھر رمضان کی جو ہی آمد ہوتی ہے، رمضان جنت کے دروازے کھلتے ہیں اور آواز دی جاتی ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کو، خیر کو تلاش کرنے والے آگے بڑھ، اب تیرا زمانہ ہے، تیرا موسم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایک ایک نیکی پہ اپنی رحمت کو اتنا عام کرتے ہیں کہ عام دنوں میں جہاں قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ اللہ ایک نیکی پہ 10 گنا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، تو رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ ایک نیکی پہ 70 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نفلوں کا ثواب فرض جتنا کر دیا جاتا ہے، اور ایک فرض کے ادا کرنے پہ اللہ تعالیٰ 70 فرضوں کے ادا کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اس مہینے کو بڑی اہمیت کے ساتھ گزارنا چاہیے، اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے، تضییع اوقات یعنی اپنے وقت کو ضائع کرنے سے بچنا چاہیے، جتنا ہو سکے اپنے وقت کو اسلامی کاموں میں، عبادات میں، اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا کرنے میں لگانا چاہیے۔ اس مہینے میں ہمیں اپنے آپ کو تھکا لینا چاہیے، ہم آرام نہ کریں، روزہ رکھ کے آرام نہ کرنے لگ جائیں۔ روزہ رکھ کے یہ نہیں کہ میں نے روزہ رکھ لیا اب میں لیٹ جاؤں اور سویا رہوں، نفس کو صرف اتنا آرام کہ جس سے وہ بالکل لاغر نہ ہو جائے کہ وہ اگلی عبادت کے لیے تیار نہ ہو سکے، اور اس کے بعد جو ہے وہ نفس کو سارا دن روزہ رکھوائیں، اس کے بعد پھر رات کو نماز تراویح کے لیے کھڑا کریں۔ رمضان بھی کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں سفارش کرے گا، اور قرآن بھی اللہ کے دربار میں سفارش کرے گا۔ اسی لیے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس آدمی نے رمضان کے روزے ایمان، یعنی اس کا ایمان ٹھیک ہو اللہ کی ذات پہ، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ، آخرت پہ، اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہونے پہ، اور لا الہ الا اللہ پہ اس کا کامل ایمان ہو، اور احتساب، اس کا معنی ہے اخلاص کے ساتھ، یعنی روزہ رکھنے کا مقصد صرف یہ ہو کہ میں نے اپنے اللہ کو کیا کرنا ہے، راضی کرنا ہے۔ تو جو بندہ اس انداز سے رمضان کے سارے روزے رکھتا ہے تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان کا قیام کیا نماز تراویح میں، قرآن کو سننا، پورے قرآن کو سننا، تراویح الگ سنت ہے، اور تراویح کی نماز میں پورے قرآن مجید کو سننا یہ کیا ہے، الگ سنت ہے، اس لیے اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ تراویح تو بندہ الگ بھی پڑھ سکتا ہے، سنت ہے، ایک عمل ہے، لیکن ایسی جگہ کا انتخاب کیجئے کہ جہاں پہ آپ پورے قرآن مجید کو بالاستیاب، پہلے پارے سے لے کے آخری پارے تک، الف لام میم الحمد سے لے کے والناس تک آپ پورے قرآن کو سن سکیں۔ یہ پورے قرآن کو سننا ایک الگ سنت ہے، اس کے لیے آپ نے خیال کرنا ہے۔
تو جو قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو رمضان اور قیام رمضان، روزہ اور رات کا قیام، یہ ہمارے لیے کل قیامت کے دن دونوں چیزیں سفارش کریں گی، رمضان بھی سفارش کرے گا اور قرآن بھی سفارش کرے گا۔ جی، تو مفتی عبید الرحمن خالدی صاحب کو آپ نے سنا، صرف ان کے اسی منفرد اور خوبصورت انداز کی وجہ سے آج یہ لوگوں کے محبوب ہیں، لوگوں میں اسیر ہیں۔ میں بتا رہا تھا آپ کو ایس بی ون نیوز چینل کے بارے میں کہ اس چینل کا بنیادی مقصد صرف لوگوں کے اندر شعور پیدا کرنا ہے۔ کئی لوگ ہیں، ان کے ذہنوں میں کئی سوال ہوتے ہیں، لیکن وہ لوگوں تک جاتے نہیں ہیں، اپنے سوال پوچھتے نہیں ہیں۔ تو یہ آپ کے لیے ہم نے ایک پلیٹ فارم بنایا ہے، آپ نیچے لائیو پروگرام کے دوران اپنا کمنٹ کریں، اپنا سوال پوچھیں، یا لائیو کال پر بھی آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ نمبر ہے 030043933581۔ آپ لائیو کال کر کے اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں، مفتی عبید الرحمن خالدی صاحب، یہ آپ کے سوال کا جواب دیں گے۔ تو مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت، ان کا نام ہے زین اجاز، کندہ والا سے ان کا تعلق ہے۔ تو ان کا سوال ہے کہ رمضان کی فضیلت بیان کریں احادیث کی روشنی میں۔ جی اچھا، میں اسی پہ بات کر رہا تھا کہ رمضان المبارک کے بارے میں اس سلسلے میں ایک بڑی منفرد حدیث ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، دیگر چیزیں بھی آپ سنتے رہتے ہیں۔ شعبان کے جب آخری 2-3 دن رہتے تھے تو سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ایک خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں آپ نے رمضان المبارک کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا قد اذلکم شہر عظیم، لوگوں تمہارے اوپر ایک بہت بڑا مہینہ جو ہے وہ آنے والا ہے، شہر عظیم، بہت بڑی عظمت والا مہینہ آنے والا ہے، شہر مبارک، ایک ایسا مہینہ کہ جو برکتیں دیا ہوا ہے، شہر یزاد فیہ رزق المؤمن، یہ اللہ کے نبی خود اس مہینے کی بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں، ایک ایسا مہینہ کہ جس میں مومن کا رزق زیادہ کر دیا جاتا ہے، اور شہر المواسات، اس مہینے کو حدیث میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، یہ مہینہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنا سکھاتا ہے، یعنی ایثار سکھاتا ہے، قربانی دینا سکھاتا ہے، ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب ہم سارا دن بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، تو یہ مہینہ پھر ہمیں احساس دلاتا ہے، یہ رمضان، کہ جو لوگ آپ کے معاشرے میں آپ کے ارد گرد بھوکے رہتے ہیں، ان کی بھوک کا احساس ہوتا ہے، ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ تو پھر ہمیں یہ احساس آنا چاہیے ہمارے اندر، رمضان گزرنے کے بعد بھی یہ رہنا چاہیے، رمضان میں بھی ہونا چاہیے، کہ ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں معاشرے میں جو بھوکے رہ رہے ہیں، ان کا خیال کریں، جو ہم خود اگر اللہ کی اتنی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں تو ان کا بھی خیال کریں خود۔ سب سے دیکھیں، آپ جتنی بھی چیزیں آج آپ کو دوسرے لوگوں کے حوالے سے ملیں گی، اگر مسلمان حدیث میں تحقیق کرے اور تلاش کرے تو اسے پتہ چلے گا کہ کائنات میں جو بھی کوئی چیز ہے اس کے بارے میں جو تعلیم ہمارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، اس سے بڑھ کے کوئی نہیں ہو سکتی۔ آپ نے ارشاد فرمایا اتنا مشکل کام نہیں، آپ نے فرمایا جب تم کھانا پکانے لگو تو اپنی ہنڈیا میں تھوڑا سا شوربہ اس نیت سے زیادہ کر دو کہ میں اپنے کسی ضرورت مند پڑوسی کو دوں گا۔ جب ہر مسلمانوں کا ہر گھرانہ اس انداز سے چلے گا تو میرا نہیں خیال کہ معاشرے میں کچھ فرد بھوکا سو سکتا ہے یا بھوکا رہ سکتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں پھر ضرورت نہیں پڑے گی کہ ہم کوئی ایسے پروگرام ترتیب دیں، باقاعدہ تنظیمیں بنیں، جب ہم اللہ کے رسول کے اس حکم پہ عمل کریں گے کہ ہر پڑوسی اپنے ارد گرد والے کا خیال رکھنے لگے۔ شہر الصبر، یہ مہینہ ہمیں صبر سکھاتا ہے۔ اچھا، یہ مواسات میں ایک بڑی اہم بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اپنے سننے والوں سے کہنا چاہتا ہوں، اور کہ یہ ابھی افطاری کی جو تصویریں ہیں یہ اسٹیٹس پہ فیس بک پہ آنی شروع ہو جائیں گی۔ خدا را ایسا مت کیجئے، حالات مہنگائی کی وجہ سے، کرونا کی وبا کی وجہ سے اس طرح کے ہیں کہ جیسی افطاری آپ کو میسر ہے، ممکن ہے کہ سارے لوگوں کو ایسی افطاری میسر نہ ہو، تو عام لوگ اس کو دیکھیں گے تو وہ بیچارے کیا سوچیں گے۔ تو یہ تو رمضان کے الٹ ایک کام ہو گیا۔ رمضان ہمیں یہ حکم نہیں دے رہا کہ ہم لوگوں کو اپنے سٹیٹس دکھائیں،
کہ ہمارا سٹیٹس کیا ہے، ہم کس ہوٹل میں افطاری کر رہے ہیں، ہم نے کیسا دسترخوان سجایا ہوا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں۔ رمضان ہمیں یہ نہیں کہہ رہا، رمضان ہمیں مواسات کا سبق دے رہا ہے، رمضان ہمیں ہمدردی کا سبق دے رہا ہے، رمضان ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ہم نے دوسرے لوگوں کا خیال رکھنا ہے۔ تو اس سلسلے میں چلیں، اگر ہم اپنے دسترخوان پہ دوسرے لوگوں کو لا نہیں سکتے، غریب لوگوں کو ان کو شامل نہیں کر سکتے، تو پھر ہمیں اس طرح کی حرکتیں بھی نہیں کرنی چاہیے۔ ایک مسلمان کو ایسی حرکتیں زیبا نہیں دیتی، تو اس لیے اپنے آپ تک محدود رکھیں اپنی افطاری کو، اپنی افطاری کے انواع و اقسام کی چیزوں کو۔ سادہ افطاری ہونی چاہیے، سادہ افطاری کریں گے، نماز پڑھنے میں، تراویح پڑھنے میں آسانی رہے گی۔ لیکن اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، آپ آسائش والے ہیں، آپ کو اللہ نے آسائشیں عطا کی ہیں، آپ کر لیں افطاری اچھی، لیکن اس کو لوگوں میں عام کرنا اور لوگوں کے سامنے اس کو لے کے آنا، اس کا مجھے کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ اس کی کیا وجہ ہے۔ اللہ نے عطا کیا ہے، اس کی نعمتوں کو استعمال کیجیے، اس کا شکر کیجیے۔ تو یہ شہر المواسات ہے۔ اگر ہمیں اس میں ہمدردی نہیں ایک دوسرے کی کریں گے تو ہم کس وقت کریں گے؟ شہر الصبر، صبر کا مہینہ ہے، یہ ہمیں صبر سکھاتا ہے۔ تو ہمیں صبر کرنا چاہیے، روزے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے ہمیں، تاکہ ہمیں روزہ صبر سکھاتا ہے کہ اگر ہماری زندگی میں ایسے اوقات ہیں کہ ہمیں کوئی چیز میسر نہیں آ رہی، تو ہم نے اللہ کے گلے شکوے نہیں کرنے، اس حالت میں بھی رب پہ راضی رہنا ہے۔ لیکن الٹا یہاں پہ ایک اور بات ہے، یہاں بھی کہہ دوں کہ ایک بن گیا ہے ایک فیشن سا، دوسروں کو بتاتے ہیں یار آج مجھے بڑا روزہ لگ رہا ہے، آج مجھے بڑا روزہ لگ رہا ہے۔ تو یہ ایسا نہیں کہنا چاہیے بار بار، روزہ لگ رہا ہے اسی لیے تو کہا گیا کھانا پینا نہیں ہے، تاکہ یہ ایک احساس اندر شدت پیدا ہو، بھوک پیدا ہو، اس پہ صبر کرنا ہے، پھر ہم نے اس کو کنٹرول کرنا ہے۔ جس دن کہیں کوئی سحری اپنی سستی کی وجہ سے رہ جائے، اس دن تو صبح سے شروع ہو جاتے ہیں، سوگ منانا شروع ہو جاتے ہیں لوگ، او جی میں نے آج کھایا کچھ نہیں، میں نے آج کھایا کچھ نہیں۔ ایسا نہ کریں، صبر کیجئے، رمضان ہمیں صبر سکھانے کے لیے آتا ہے۔ تو زین بھائی نے ہم سے پوچھا ہے تو میں نے مختصر، یہ ویسے تو اس کے فضائل قرآن و حدیث کی روشنی میں بہت زیادہ ہے رمضان المبارک کے فضائل، لیکن میں نے یہ چیدہ ایک منفرد حدیث کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ یہ عظمت والا مہینہ ہے، یہ مبارک برکت دیا ہوا مہینہ ہے، یہ شہر الصبر ہے، یہ شہر المواسات ہے۔ یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس میں مومن کا رزق زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نیکیوں پر جو ہے عطا کرنے کی شرح ہے اس کو بہت زیادہ 70% تک اللہ کریم بڑھا دیتے ہیں اس کو، اور اس سے بھی زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس مہینے کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ جی، تو مفتی صاحب کو آپ نے سنا، بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے سوال کا جواب دیا، اور اہم بات یہ کہ سوال کے متعلق جواب دیا۔ اہم بات یہ مفتی صاحب کی بہت خوبصورت انداز ہے۔ تو امید ہے کہ زین بھائی کو اپنے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ جی، اب ہمارے ساتھ ایک اور بھائی موجود ہیں، انہوں نے اپنا نام نہیں لکھا، لیکن ان کا سوال ہے کہ سننے میں آتا ہے کہ سب سے پہلے رمضان کی مبارک دینے سے جنت واجب ہو جاتی ہے، اس میں کہاں تک سچائی ہے؟ ایک اصول سمجھ لیں، یہ بھی سوشل میڈیا کا ایک فیشن ہے، سوشل میڈیا پہ جس کو پھیلایا گیا ہے کہ فلاں مہینے کی مبارک دو، تو اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے سب سے پہلے اس کی مبارک دی اس پہ جنت واجب ہو گئی۔ تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ جنت اتنی سستی نہیں ہے کہ کسی مہینے کی محض مبارک دینے سے ہی وہ واجب ہو جائے، اتنا آسان کام نہیں ہے۔ جنت کے حصول کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی ہے، صحابہ نے محنتیں کی ہیں، امت کے اسلاف نے محنتیں کی ہیں۔ اگر اتنا آسان کام ہو کہ بس کسی مہینے کی مبارک دو اور مبارک دے کے بس جنت واجب ہو، بس پھر تو آسان ہے کہ بس آپ جب رمضان شروع ہوئیں آپ کسی کو مبارک دیں اور بس پھر اپنی زندگی میں مگن ہو جائیں، نہ روزے رکھیں نہ کچھ اور کریں، بس پھر آپ کی جنت واجب ہو جائے گی۔ ایسی کوئی حدیث نہیں کہ رمضان المبارک کا روزہ رکھنے سے، جو رمضان المبارک کی سب سے پہلے جو مبارک دیتا ہے اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ جی، امید ہے کہ جن بھائی نے یہ سوال کیا تھا ان کو ان کا جواب مل چکا ہوگا۔ تو اب ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بھائی خانزادہ زیغم بلوچ صاحب، کہ جن کا سوال ہے کہ گرمی میں روزہ رکھنا جہاد ہے، کیا یہ احادیث کے الفاظ ہیں؟
روزہ ویسے تو ایک مشکل عبادت ہے اور گرمی میں خاص طور پہ ایک بڑی مشکل عبادت ہے، لیکن جہاد کا اجر وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ ایسے میرے علم کے مطابق اس ذخیرہ حدیث میں ایسا کوئی لفظ نہیں ہے کہ گرمی کا روزہ جو ہے وہ جہاد ہے، ایسا کوئی لفظ نہیں، لیکن البتہ روزے کی فضائل دیگر احادیث میں دیگر الفاظ کے ساتھ بہت سارے احادیث میں موجود ہیں۔ الصوم جنہ کے لفظ آتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا روزہ ڈھال ہے۔ یہ کس سے ڈھال بن جاتا ہے؟ روزہ انسان جہنم سے ڈھال بن جاتا ہے۔ جہنم سے روزہ کیا ہے جی؟ ڈھال بن جاتا ہے۔ روزہ گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، اس قسم کے الفاظ آتے ہیں۔ ویسے روزہ رکھنا ایک بڑا مشکل عمل ہے اس اعتبار سے، اسی لیے اس کے بارے میں یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، اور اس لفظ اجزی کو اس طرح بھی پڑھا جا سکتا ہے وانا اجزا بہ، دونوں طرح سے بڑا خوبصورت معنی بنتا ہے اس کا۔ پہلے میں بات کر رہا تھا آپ سے، شروع میں ہم نے بات کی کہ من صام رمضان ایمان و احتسابا، یعنی جس نے ایمان عقیدے کی درستگی کے ساتھ اور خالص اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھا۔ تو ویسے روزہ ایک ایسی عبادت ہے، اس حدیث میں اس کو بیان کیا، اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں الصوم لی، کہ روزہ خالص میرے لیے ہے۔ روزہ جو ہے وہ خالص میرے لیے، روزہ ہوتا ہی خالص ہے، روزے میں کوئی اور کسی کی ملاوٹ ہو نہیں سکتی۔ یعنی ویسے تو آپ کہہ سکتے ہیں، ایک سوال ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، یہ بھی میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، میں نے خرچ کیا ہے یہ بھی اللہ کے لیے ہے، میں نے کوئی اور نیکی کا کام کیا ہے یہ بھی اللہ کے لیے کر رہا ہوں، لیکن اللہ فرما رہے ہیں الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ نیکی کے جتنے بھی دیگر عبادات کے کام ہیں ان میں دیگر کسی اور کی اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کی شرکت، یعنی شرکت اس انداز سے کہ کسی اور کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ آپ یہ نیکی کر رہے ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں، باقی نمازیوں کو بھی پتہ چلتا ہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، کم از کم آپ کے گھر والوں کو تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ اٹھا ہوا ہے، وضو کر رہا ہے، نماز پڑھنے لگا ہے۔ آپ خرچ کرتے ہیں، آپ جتنا بھی چھپا کے دیں، لیکن آپ نے جس کو دیا ہے اسے تو پتہ چل گیا نا کہ اس بندے نے مجھے کیا ہے دیا ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ صرف رکھنے والے کو پتہ ہے اور صرف اللہ کو پتہ ہے کہ اس بندے کا روزہ ہے یا نہیں ہے۔ آپ نے سحری بھی کر لی لوگوں کے ساتھ، آپ مسجد میں بھی ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن اگر آپ آرام سے بیٹھ کر بھی کر لیں، جی ہمارے ساتھ لائیو کال پر موجود ہیں اور ہمیں لائیو کال آئی ہے پروگرام کے دوران۔ ابھی ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ کون صاحب ہیں اور ان کا کیا سوال ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب۔ جی آپ بولیے۔ بات یہ ہے کہ یہ پوچھنا یہ ہے کہ روزے کی حالت میں بندہ بوتل لگوا سکتا ہے؟ آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ایک بندہ بیمار ہے اور وہ روزے کی حالت میں بوتل لگوانا چاہتا ہے، کیا یہ جائز ہے؟ جی صحیح بات ہے۔ جی آپ کا نام؟ بھائی نے سوال کیا ہے رمضان روزے کی حالت میں بوتل لگوانے کے بارے میں۔ انجیکشن کی اجازت ہے، اگر آپ انجیکشن لگوانا چاہتے ہیں کوئی تو انجیکشن کی اجازت ہے کہ آپ انجیکشن لگوا سکتے ہیں، لیکن پوری بوتل جو لگوانی ہے اس کی اجازت نہیں ہے رمضان المبارک میں۔ البتہ کسی وجہ سے ضرورت پڑ گئی ایمرجنسی انجیکشن کی تو انجیکشن جو ہے وہ لگوایا جا سکتا ہے۔ تو ہم بات کر رہے تھے الصوم لی وانا اجزی بہ کے حوالے سے، حدیث کے حوالے سے۔ اللہ کریم نے یہ ارشاد فرمایا کہ روزہ خالص میرے لیے ہے۔ تو یعنی میں بتا رہا تھا کہ روزے کا صرف اللہ کو پتہ ہے کہ بندے کا روزہ ہے، اور صرف بندے کو پتہ ہے کہ میرا روزہ ہے۔ اس کے علاوہ روزے کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں چل سکتا کہ اس بندے کا روزہ ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے روزہ خالص ایک اللہ کے لیے کیا جانے والا عمل ہے۔ تو اس میں چونکہ اتنا اخلاص پایا جاتا ہے تو اس لیے اس میں اس کا اجر جو ہے اس کے بارے میں بھی آپ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا اجزی بہ، کہ اس کا اجر بھی میں خود دوں گا، پھر اس کا اجر بھی جو ہے میں کیا ہے خود دوں گا بندے کو۔ تو دوسری طرح اگر پڑھیں اس کو، یعنی
کسی عمل کا اجر اگر دینا ہے تو اس میں یہ ہے کہ نماز، اتنی نمازیں بندے کے نامہ اعمال میں ہیں، اللہ کریم فرشتوں سے فرمائیں گے کہ اس کو اتنا اجر دے دو، اتنا اس نے خرچ کیا ہے، اتنی زکوٰۃ دی ہے، اتنا اس نے لوگوں کے ساتھ رفاع عامہ کے کام کیے ہیں، اتنا یہ لوگوں کے کام کرتا تھا، مدد کرتا تھا، حقوق العباد کا اتنا خیال رکھتا تھا۔ تو اس میں پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اس کو اجر دیں، لیکن جب روزے کی باری آتی ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ بندے کے نامہ اعمال میں اتنے روزے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ خالص چونکہ میرے لیے تھا اس لیے روزے کی جزا میں آپ خود اپنے ہاتھوں سے عطا کروں گا۔ احتشام بھائی آپ اس کا اندازہ کریں کہ پھر کائنات کا رب جب کچھ دے گا تو وہ کتنا دے گا۔ دنیا کی عقلیں اس کو سمجھ نہیں سکتی، اس کو ہم سوچ نہیں سکتے، یہ ہماری عقل سے بہت اوپر کی بات ہے، ہم اس کو عقل میں سما نہیں سکتا کہ اللہ کتنا عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے ایک ہاتھ کے بارے میں قرآن مجید میں اصل میں اللہ تعالیٰ کے لیے جو ایسی تشبیہات آتی ہیں یہ بس تھوڑا سا ہمیں سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں، مگر نہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، وہ جیسا ہے اس کی شان کے لائق ہمیں اس کو ماننا ہے۔ لیکن قرآن مجید میں یہ آتا ہے کہ والسماوات مطویات بیمینہ، کہ قیامت والے دن آسمان لپٹ کر اللہ کے دائیں ہاتھ میں ہوں گے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ زمین و آسمان جب لپٹ کے اس کے ایک ہاتھ میں سما سکتے ہیں، اور پھر یہ نہیں کہ پورا اس گھیرا آ جائے گا، تو اس کا ہاتھ کتنا بڑا ہے، اور جب وہ ان ہاتھوں سے اپنی رحمت کے اور قدرت کے ان وسیع ہاتھوں سے عطا کرے گا کسی کو تو وہ کتنا عطا کرے گا۔ اور اگر اس کو دوسری طرح پڑھا جائے وہ انا اجزا بھی، تو اس سلسلے میں پھر آپ دیکھیں کہ اس کا معنی تو اور خوبصورت ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور روزے کی جزا میں اللہ آپ ہوں، یعنی نماز پڑھی ہے، نماز کے بدلے میں آپ کو جنت کا فلاں مقام مل گیا، آپ خیرات کرتے ہیں اس کے بدلے میں یہ چیز مل گئی، جہاد کیا ہے اس کے بدلے میں فلاں چیز مل گئی، آپ نے حج بیت اللہ کیا اس کے بدلے میں آپ کو یہ چیز ملے گی۔ لیکن جب باری روزے کی آئے گی کہ اللہ کریم بندے کے نامہ اعمال میں اتنے روزے ہیں، تو اللہ کریم ارشاد فرمائیں گے کہ روزہ خالص چونکہ میرے لیے تھا لہذا روزے کی جزا میں آپ ہوں۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ روزے دار کو جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، روزے کے بدلے میں یہ نعمت ہمیں میسر ہوگی۔ تو اس لیے روزہ ایک بہت بڑی عبادت ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اس میں اپنے اوقات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے کہ ہم اپنے ایک ایک لمحے کو قیمتی بنائیں، ایک لمحہ بھی ایسا نہ ہو کہ ضائع ہو جائے۔ جیسے اچھا تاجر جب کسی اچھے سودے کو دیکھتا ہے، نفع بخش سودے کو، تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کا ایک ایک پیسہ جو ہے نا اس کو میں بچاؤں، وہ ضائع نہ ہو جائے۔ اسی طرح ایک اچھے مسلمان کو چاہیے کہ وہ رحمتوں کے بہتے ہوئے اس سیل رواں میں اپنے آپ کو اس پوری طرح ڈبو لے کہ اس کے جسم کا روح جو ہے وہ اللہ کی رحمتوں کے اندر بھیگ جائے اور اس کے اندر پوری طرح ڈوب جائے، اور وہ ایک لمحے کو بھی ضائع نہ کرے۔ اس میں رمضان کے پورے آداب کا خیال کرے، رمضان کے آداب کا خیال کرتے ہوئے وہ اپنے رمضان المبارک کے اوقات کو وہ گزارے اس انداز میں کہ جب میں نے پہلے عرض کیا کہ جب رمضان گزرے تو اللہ یہ ارشاد فرما دیں کہ میں نے اپنے اس بندے کو معاف فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ جی مفتی صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں جواب دیا، اور امید ہے کہ ہمارے بھائی کو اپنے سوال کا جواب مل چکا ہوگا۔ تو ابھی فی الحال ہمارے ساتھ کوئی موجود نہیں ہے، تو یہاں پر میں اپنا ایک مفتی صاحب ایک چھوٹا سا آپ سے سوال چاہوں گا کہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ صبح ہم سحری کر رہے ہیں تو لیٹ ہو گیا بندہ، مطلب کہ 2 منٹ ہم نے کھانا اوپر کھا لیا ہے، مطلب آج 4:10 پہ سحری ختم ہوئی ہے، میں 4:12 پہ بھی سحری کر رہا ہوں، تو اس کا روزے کے اوپر کیا اثر ہوگا؟ مطلب روزہ خراب ہو جاتا ہے، نہیں قبول ہوگا، کیا ہوگا بتا دے ذرا۔ اس سلسلے میں یہی ہے کہ جب رمضان جو اوقات ہیں سحر و افطار کے، آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت نوازا ہے اور وقت کا ایک ایک لمحہ ہماری قید میں ہے، اس لیے وقت کا پورا خیال رکھنا ضروری ہے۔ تو رمضان کا جو وقت متعین ہے سحری کا، اس سے 1 منٹ بھی اوپر نہیں جانا چاہیے۔ بعض لوگ اس میں سستی کر جاتے ہیں کہ جی آپ حی علی الصلاح حی علی الفلاح تک کھاتے پیتے رہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ روزہ خراب کرنے والی بات ہے۔
چھوٹی سی 1-2 منٹ کی سستی کی وجہ سے پورے دن کا روزہ جو ہے، پورا دن پھر بھوک برداشت کرنی ہے، پیاس برداشت کرنی ہے، لیکن وہ ایک لمحے کی ایک چائے کی ایک چسکی ہو گئی، پانی کا ایک گھونٹ ہو گیا، کھانے کا ایک نوالا ہو گیا، کوئی کسی چیز کا ایک لقمہ ہو گیا، تو اس کے لیے آپ پھر ایسا کریں کہ ایک لقمے کی خاطر آپ پورا دن بھوک پیاس برداشت کریں اور آپ کا روزہ نہ ہو۔ تو اس سلسلے میں پھر یہ ہے کہ آپ خیال کرنا چاہیے اس کا کہ 1 منٹ بھی جب آپ کو پتہ ہو کہ یہ بالکل اس کا وقت متعین ہے تو 1 منٹ بھی آپ کو اس سے اوپر نہیں جانا چاہیے۔ جی، جیسا کہ آپ نے مفتی صاحب سے سنا، اب یہ سوال بڑا کامن ہے لوگوں کے اندر، کافی لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوگا لیکن ابھی کسی نے کیا نہیں ہے۔ تو جب سحری کا وقت ختم ہو تو بس پھر کھانا ختم، اس کے بعد آپ 1 سیکنڈ بھی اوپر کھانا نہیں کھا سکتے، روزہ قبول نہیں ہوگا۔ جی، ہمارے ساتھ اب موجود ہیں عابد غوری صاحب، جن کا سوال ہے کہ ان کا سوال ہے کہ رمضان کو احادیث کی روشنی میں رمضان کی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ مفتی صاحب آپ ایک دفعہ دوبارہ۔ عابد بھائی میرے بڑے پیارے دوست ہیں، ماشاءاللہ حافظ ہیں، قرآن مجید سنا رہے ہیں اور سیاست میں ہونے کے باوجود اپنے قرآن مجید کے حفظ کی قدر کر رہے ہیں اور تراویح میں قرآن مجید سنا رہے ہیں۔ تو لیکن حافظ صاحب تھوڑا سا آپ لیٹ ہو گئے ہیں، ہم نے اس بارے میں پہلے بیان کیا ہے، لیکن چونکہ احادیث اتنی زیادہ ہیں اس کی فضیلت کے بارے میں، رمضان المبارک کی فضیلت کے بارے میں، کہ اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے، اس کی عظمتوں کا، اس کی فضیلت کا، اس کی اہمیت کا، اس کی رحمتوں کا تذکرہ کیا ہے، اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے اقوال میں، اپنے افعال میں اس کا بہت زیادہ تذکرہ کیا ہے، اور اپنے افعال سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کے سامنے رکھا ہے اس کو کہ رمضان کو اس طرح کرنا ہے۔ پھر اسلاف امت، اکابرین امت نے بھی رمضان المبارک کے بارے میں ہمیں بتایا ہے۔ تو قرآن مجید نے اس کو کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، بڑے خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے اس کا بڑی قدر کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ رمضان کا مہینہ کہ جس میں قرآن اتارا گیا ہے۔ تو جس حدیث کا میں نے پہلا حوالہ دیا اس میں اس مہینے کی فضیلت کے بارے میں یہ بھی لفظ ذکر کیا ہے، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں ایک رات 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ وہ کون سی رات ہے؟ وہ آپ سب جانتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اس پہ میں چاہوں گا کہ آپ ایک اپنا لیلۃ القدر کے بارے میں، جب لیلۃ القدر آخری عشرے میں آتی ہے چونکہ طاق راتوں میں سے ایک، تو اس وقت آپ اس کے پر ایک خاص پروگرام رکھیں لیلۃ القدر کے بارے میں، تو پھر اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ لیکن اتنا اس میں بیان کر دیں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، قرآن نے ذکر کیا کہ ایک رات اگر اس مہینے کی ہمیں میسر آ گئی تو آپ یہ کہیں کہ خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ ایک رات کی عبادت 1000 مہینہ عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ یہ نہیں کہا کہ 1000 مہینے جتنی ہے، یہ بڑی ایک قابل غور بات ہے شام بھائی، جی، کہ یہ نہیں کہا کہ 1000 مہینے جتنی ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ 1000 مہینے سے کیا ہے؟ بہتر ہے، اس سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب کتنی ہے یہ تو خود اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، لیکن کم از کم بھی اگر 1000 مہینے کا حساب بھی لگائیں تو 83 سال سے کچھ اوپر بنتا ہے۔ اتنی تو آج کل اوسط عمر نہیں بن رہی لوگوں کی، تو یعنی اگر ایک رات میسر آئے تو پوری زندگی کی عبادت کا ثواب بندہ حاصل کر سکتا ہے۔ تو یہ بڑا فضیلت والا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ جی، ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں مفتی صاحب نے جواب دیا۔ لیکن ابھی ہمارے ساتھ پھر سے عابد غوری صاحب موجود ہیں اور سوال کر رہے ہیں کہ جو لوگ اذان تک سحری کرتے ہیں ان کے بارے میں آپ کوئی بتا دیں، کیا حدیث ہے؟ مؤذنین کو بھی اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ وہ بالکل پورے وقت پہ، چونکہ میں نے پہلے بتایا کہ وقت اب اللہ نے ہماری قید میں دے دیا ہے، گھڑیاں ہمارے پاس موجود ہیں
اور ہر بندے کے پاس موبائل میں وقت ہے، اور یہ چیز اس کا اہتمام چونکہ کرنا چاہیے رمضان میں، تو اس کا بھی اہتمام کریں کہ ہم میں سے ہر شخص کو، چونکہ بڑا علمی زمانہ ہے، علمی دور ہے، تو ہر شخص کو پتہ ہو کہ بھائی سحری کا وقت کون سا ہے۔ تو اگر کہیں مؤذن صاحب لیٹ بھی ہو جاتے ہیں تو میں نے پہلے بھی بتا دیا کہ اس طرح نہ کریں کہ اذان ہو رہی ہے تو آپ کھاتے رہیں۔ اذان جو ہی شروع ہو، اور اپنی مسجد کا مؤذن بالکل عین وقت پہ اذان شروع کرتا ہے، تو جو ہی اذان شروع ہو تو کھانا پینا ترک کر دینا چاہیے۔ ایک لقمہ اگر آپ نے اس وقت سستی کرتے ہوئے کھا لیا تو یہ ایک لقمہ جو ہے یہ پھر کل کو ہمارے لیے، یہ پورا دن بھوک پیاس برداشت کی، لیکن اس ایک لقمے کی وجہ سے ہم نے اپنا پورا دن جو ہے اس کو ضائع کر دیا۔ اس لیے اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ آپ نے بھی یہ سوال کیا تھا، عابد بھائی بھی یہ سوال کر رہے ہیں، بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوگا بھی، اور بہت سے لوگ اس طرح کرتے بھی ہیں کہ حی علی الصلاۃ تک کھاتے رہیں، حی علی الفلاح تک کھاتے رہیں، کوئی بات نہیں، لیکن احتیاط کرنی چاہیے۔ کھانا پینا اذان کے شروع ہوتے ہی ترک کر دینا چاہیے، تاکہ رمضان روزے کی جو حصول ہے اس کی نیکی کا وہ پورا ہو سکے، وگرنہ دیگر صورت میں اگر ہم کھاتے پیتے رہے تو ہمارا روزہ نہیں ہوگا۔ جی عابد گوری صاحب کو امید ہے کہ اپنا جواب مل چکا ہوگا۔ یہاں پر ایک آخری سوال ہم پروگرام میں ڈالیں گے، اس کے بعد وقت ختم ہو رہا ہے تو اس کے بعد ہم ختم کریں گے۔ جی ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ حماد صاحب، اور ان کا سوال ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ تراویح پڑھنے سے روزہ ضروری ہو جاتا ہے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ حافظ صاحب اور دیگر سننے والے، روزہ ایک مستقل الگ سنت ہے اور تراویح ایک الگ سنت ہے۔ الگ روزہ ایک الگ عبادت ہے، تراویح کیا ہے جی؟ ایک مستقل الگ عبادت ہے۔ دونوں کرنی چاہیے۔ روزہ تو فرض ہے، صلاۃ التراویح جو ہے وہ سنت ہے، اور پہلے میں نے ذکر کیا کہ صلاۃ التراویح ایک مستقل سنت ہے، اور پھر اس میں پورے قرآن مجید کی تلاوت سننے کا اہتمام کرنا یہ ایک الگ سنت ہے۔ اس لیے اگر ایک آدمی کسی عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا، وہ بیمار ہے، اسے شوگر ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے روزہ رکھا تو میرے لیے مسئلہ بن جائے گا، عورت ہے، حالت حمل میں ہے، یا ماں ہے دودھ پلاتی ہے بچے کو، اسے ہو کہ میرا بچہ بھوکا رہ جائے گا، تو اس کے لیے خود اجازت دی ہے شریعت نے کہ وہ روزے کو چھوڑ دیں اس وقت، بعد میں جب اس کی قضا کر لیں۔ لیکن اگر ایک آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا، تراویح پڑھ سکتا ہے، تو وہ تراویح کو ضائع نہ کرے، وہ تراویح کو ادا کرے، کیونکہ میں حدیث 2-3 دفعہ کوٹ کر چکا ہوں پروگرام میں، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان کا قیام کیا ایمان اور احتساب کی حالت میں، اس کے بھی پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے یہ ضروری نہیں ہے، عامت الناس کا خیال ہے یہ ایک کہ جس نے روزہ رکھنا ہو اس کو تراویح پڑھنا بھی ضروری ہے، اگر تراویح نہیں پڑھی تو روزہ نہیں رکھ سکتا، یا روزہ رکھا ہے تو اب تراویح پڑھنا ضروری ہے۔ یہ دونوں مستقل عبادات ہیں، اپنی اپنی جگہ پہ الگ الگ عبادتیں ہیں۔ روزہ رکھ سکتے ہیں آپ، اگر ان میں سے کوئی کسی عذر کی وجہ سے نہیں کر سکتے اس کو آپ چھوڑ دیں، لیکن دوسری کو نہ ضائع کریں، جانے نہ دیں۔ جیسے میں نے عرض کیا نا کہ ایک ایک لمحے کو قیمتی بنائیں۔ اگر کسی شرعی عذر کی وجہ سے کوئی ایک کام آپ نہیں کر سکتے، شرعی عذر کی وجہ سے، تو وہ آپ ترک کر دیں، لیکن دوسرے کو نہ ہاتھ سے جانے دیں، اس کو ادا کریں۔ کچھ لوگ کھڑے ہو کے نہیں تراویح پڑھ سکتے، وہ بیٹھ کے پڑھ لیں، لیکن کوشش کریں اس چیز کی کہ وہ بھی صلاۃ التراویح میں حاضر ہوں اور قرآن سننے کا اہتمام کریں۔ قرآن کا حق ہے، اگر ہمیں پتہ چل جائے قرآن کیا چیز ہے۔ ایک حدیث میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، 2-3 بھائیوں نے یہ فضیلت کے بارے میں پوچھا تھا، ایک اور فضیلت میں بتاؤں آپ کو، اتنی بڑی فضیلت ہے، اس کو تھوڑا سا سمجھنا ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر میری امت کو صحیح طریقے سے پتہ چل جائے نا رمضان کیا چیز ہے، تو میری امت یہ خواہش کرے کہ کاش پورا سال ہی رمضان رہے، پورا سال ہی رمضان رہے، اس بات کی لوگ خواہش کریں۔ تو اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک کی ان بابرکت گھڑیوں کو سمیٹنے کی، اس کے ایک ایک لمحے کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ کوئی بھی نیکی اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتی، اور کسی بھی گناہ سے اللہ کی طاقت کے بغیر بچا نہیں جا سکتا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں، ہمارے باقی مسلمان بھائیوں کو، ہمارے ساتھ شریک رہنے والے لوگوں کو، سب کو، باقی سارے لوگوں کو اللہ کریم نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں
گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بس کر دیں نماز۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ جی، بہت خوبصورت انداز میں مفتی صاحب نے جواب دیا، نماز اور اب جو کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے اور ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو چکا ہے، تو آج ہم یہاں پر اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے۔ کل انشاءاللہ یہاں سے شروع کریں گے، اور جن بھائیوں نے ہم سے سوال پوچھے کل ان کا جواب دیا جائے گا، اور کل انشاءاللہ یہاں سے شروع کریں گے۔ فی امان اللہ۔